السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم اور برادران عزیز، آج تیسرا جمعہ ہے کہ میں نے سورہ منافقون کی آیتوں کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج بھی میں نے اس کی آخری آیتیں تلاوت کی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں پہلے جمعے میں جب میں نے یہ سورہ منافقون کا آغاز کیا تو بس اسی میں کچھ تھوڑا سا بیان کر سکا تھا. اس کے بعد پچھلے جمعے کی صبح میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہاں میرے ٹانگ کے اوپر چوٹ لگی. ابھی تک میری ٹانگ جو ہے زخمی بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے، درد بھی ہے. اور پھر آج صبح میری والدہ جو ہے وہ سلپ ہو گئی، گر گئی. ان کے طبیعت ناساز ہے، تو وہ میں جس طرح سے مطالعہ کرتا تھا اور جس طرح سے تیاری کرتا تھا تو ظاہر بات ہے وہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس طرح میں تیاری نہیں کر سکا. بہرحال اور میں اپنے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں.
اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ تو جتنی دیر ممکن ہو سکے گا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اور سورہ منافقون کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی ایک منافق ہے، اور ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں غالباً 3000 کا لشکر جو ہے وہ مقابل کی طرف سے ہے، اور 1000 کا لشکر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار فرما رہے ہیں۔ اس نے یہ حرکت کی منافقین کی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع سے سازشیں چل رہی تھی۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ تاریخ اسلام پڑھیں یا سنیں تو ایک چیز آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ ہم لوگ شہری لوگ ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام کی تاریخ سے کچھ نہ کچھ واقف بھی ہے، تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نبوت چل رہی تھی، اور اس کے اندر تقریباً 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے۔ یعنی اس وقت کی وہ سپر پاور تھی، طاقتور قوم تھی بنی اسرائیل، اور اس کے اندر کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور جو بھی نبی اور پیغمبر آتا تھا وہ یہ خوشخبری دیتا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہ خوشخبری دی گئی کہ ایک پیغمبر آئیں گے، نبی اور پیغمبر، کھجور والے علاقے کے اندر، اور ان کا نام ہوگا احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڈھا آیا، اور یہ ہے بنو قیس کا، بنو عامر کا۔ قیس جو مجنو تھا اس کا نام تھا قیس، تو اسی قبیلے کا یہ بڈھا ہے۔ یہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے دلیل دیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جو بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ خوشخبری میں ہی ہوں، میرے ہی لیے دی گئی تھی یہ خوشخبری۔ اس نے اور 2 سوال بھی کیے، لیکن میرا موضوع یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل میں فرمایا، اور یہ وہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اب یہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت کا سلسلہ چلا ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ یہ اب ہماری نسلی ہے نبوت، یعنی ہماری ہی نسل میں آئے گی اور آ رہی ہے، یعنی ایک تسلسل اور ایک سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا، اور نبوت جو ہے اس خاندان سے بنی اسرائیل سے ہٹ کے نہیں آ رہی۔ تو ان کے ذہن میں اور دماغ میں یہ بات تھی کہ نبوت ہمارے ہی خاندان میں آئے گی، یہ جو بشارت ہے یہ بھی ہمارے خاندان کی ہے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام
جو بعد میں پیدا ہوئے حضرت سارہ سے، اور ایک حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے پہلے نبی اور پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دو نبی اور پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. تو ان کے ذہن میں جو چیز تھی اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قائم کی، اور وہ یہ کہ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ناقدری کی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی وجہ کے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ یہاں سے ٹرن کیا اور موڑ کے نبوت جو تھی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو اب یہ تو ایک فطری سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مزاج میں رکھا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کی حکومت چل رہی ہو اس کے خاندان کے اندر، بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا، پھر اس کے بعد حکومت چل رہی ہو، اور پھر وہ اچانک سے کسی دوسری طرف حکومت چلی جائے، کسی اور خاندان کی حکومت آ جائے، تو قدرتی طور پر فطری تقاضا ہوتا ہے کہ پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو جب بنی اسرائیل سے نبوت ہٹ کر بنی اسماعیل کے اندر آئی تو بنی اسرائیلی جو تھے یہ مخالف ہو گئے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کا ساتھ دینے والے جو تھے وہ مشرکین مکہ بھی تھے، اور یہودی اور نصارہ، یہ تینوں جو تھے یہ اکٹھے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. اور تاریخ کے اندر وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. ان تینوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ نبوت جو ہے یہ ہمارا حق تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر آئے ہیں، لہذا اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جو وہ یہود کے اندر اور نصارہ کے اندر عیسائی اور یہودیوں میں جو اختلاف تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اختلاف بھی ہمارا تمہارا جھگڑا ختم. اس وقت ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف محاذ آرائی میں ایک ہے، ہم تینوں ایک ہیں، یہودی، عیسائی اور یہ بت پرست، یہ سارے جو تھے ایک ہو گئے. اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ نعوذ باللہ ہم ان نبی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے دین کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو قرآن کریم آیا ہے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا. اچھا، اب جب بنی اسرائیل نے اور ان تینوں قوموں نے حتر امکان کوشش کر لی اپنی طاقت کے ذریعے سے کہ کسی بھی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، دین اسلام کو نقصان پہنچائے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. مکے کی 13 سال زندگی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے انتہائی تکلیف میں گزاری، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کرا؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ بنایا کہ اب ہم ان کی صفوں میں گھس کے، ان کے اندر رہ کے، اور پھر ان کی جڑیں کاٹیں گے. تو یہ شامل ہو گئے، اس کے اندر مسلمان بن گئے، دین اسلام قبول کرنے لگے، لیکن اندر سے ان کے دل جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے بس. تو یہ ہر اس موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ہمیں ایسا ملے کہ جس سے ہم دین اسلام کو نقصان پہنچائیں. تو جب یہ جنگ احد ہونے والی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر جمع کر رہے تھے، سامنے 3000 کا لشکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 کا لشکر ہے. تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے اس 1000 کے اندر اپنا ایک گروپ بنایا، جو منافقین تھے ان کو اکٹھا کیا اور اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک تو پہلے ہی تعداد کم تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے لیے لوگ کم تھے، 3000 کے مقابلے میں 1000، اور پھر اس میں سے کوئی آدمی 300 آدمی لے کے الگ ہو جائے تو کتنا بڑا جھٹکا تھا. بحیثیت ایک لیڈر کے، نبی اور پیغمبر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی ہو گئی. تو یہ جب عبداللہ ابن ابی لشکر لے کے کھڑا ہو گیا تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہو گئے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ لوگ چلے گئے مکہ، اور مکہ میں جا کے وہاں کے لوگوں کو جو تھے بہکانے لگے، ان کو ورغلانے لگے، بدگمان کرنے لگے، اور مدینے والوں کو پیغام بھیجے. جو وہاں پہ رہ گئے تھے مدینے والے، ان مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم نے ان کو پناہ دی، یہ مہاجر آئے اور انہوں نے آ کے تمہارے یہاں پر جو ہے وہ روزی کمانا شروع کی، روزگار کمانا شروع کیا. تم نے ان کو کھانے کو دیا، تم نے ان کو پہننے کو دیا، ان کا ہر طرح کا خیال رکھا. اب یہ جو ہے یہ خود تمہارے مقابلے پہ آ گئے. یعنی وہاں جو مدینے کے اندر قبیلے تھے یہود کے، تو یہ تمہارے مقابلے کے اوپر آ گئے اور تمہارے پیسے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی فنڈنگ تمہاری ہو رہی ہے اور فائدہ جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح مسلمانوں کو جو ہے ورغلانا شروع کیا. تو یہ بات پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضرت زید بن ارقم یہ ایک صحابی ہیں، ان کا یہ وہ ہوا ہے مناظرہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، جو منافق ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے. تو انہوں نے جا کے بتا دیا حضرت زید بن ارقم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایسے ایسے کر رہا ہے، اور ایسی ایسی اس نے وہاں مکے کے اندر جو ہے باتیں پھیلائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کیا تم نے ایسا کہا؟ تو چونکہ یہ ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کر رہا تھا، تو ایسے بولا نہیں میں نے تو نہیں کہا، اور یہ جو ہے جھوٹ بول رہے، یہ حضرت زید جو ہے یہ جھوٹ بول رہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورہ منافقین کی آیتیں جو تھی یہ نازل فرما دی. اس وقت تو جھوٹ فوراً پکڑا جاتا تھا، وہی اتر کے آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پول کھول دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائے اور کہا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کیا آپ کو دیں گے کھانے کے لیے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فنڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ کیا دیں گے؟ زمین و آسمان کے خزانے جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے، اچھا نبیوں کے اندر بھی ایک مزاج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی کہ مجھے آپ اپنا جلوہ دکھا دیں، اپنا دیدار کرا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ انسانی آگ کی طاقت نہیں ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اڑ گئے، کہہ رہے نہیں آپ جو ہے مجھے کرائیں. خیر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی تجلی پہاڑ پہ، یہ جو کوہ طور پہاڑ ہے اس کے اوپر ڈالوں گا، تم یہاں دیکھنا، اگر تم نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں جلوہ دکھا دوں. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی لے وہ پورے پہاڑ کو ہی سرما بنا دیا، وہ جل کے جو تھا راکھ ہو گیا. آپ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تاب نہیں لا سکے آپ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، صبح سے شام تک، سمندر میں بھی، آسمانوں پہ بھی، زمین میں بھی، فضا کے اندر بھی، سب کو رزق دے رہا ہے. تو نے مجھے جنات کے اوپر بھی حکومت دی ہے، جاندار، جانور، پرندے، یہ سب میرے ماتحت ہے. ایسا کر ایک دن تیری مخلوق کو رزق میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو منع کیا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں 6 مہینے دیتا ہوں، تم اپنے جتنی بھی طاقت ہے اس طاقت سے جتنی بھی زمین آسمان کی مخلوق ہے ان کو استعمال کر کے رزق جمع کرو 6 مہینے تک. اب اس میں جنات بھی لگ گئے اور سارے جاندار اور جانور اور انسان، چرند پرند سب اس میں لگ گئے، اور ساری دنیا سے رزق لا کے جو تھا وہ کھانے پینا اور سامان جو تھا وہ 6 مہینے میں آپ سمجھ لیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، ہوائیں ان کے تابع، تو وہ سارا لا کے کتنا جمع ہو گیا ہوگا 6 مہینے کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کے اعلان کرو
کہ آئیں اور آ کے جو ہے کل ہمارے یہاں دعوت کے اوپر یہاں دسترخوان کے اوپر سب کھانا کھائیں۔ اب وہ وہاں پہ مخلوق جو تھے وہ آج ہی شروع ہو گئی۔ ابھی یہ دعوت شروع ہوئی تھی کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور اس نے گہری سانس لی اور وہ جتنا سارا رزق تھا وہ سب اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ سب اس نے تو وہ کھا لیا۔ تو اچھا، اور جانے لگی اور اب وہ سارے مہمان دیکھ رہے بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا سب، ہم تو سب بھوکے رہ گئے۔ تو وہ یہ کہتی بھی گئی مچھلی کہ میرا رب جو ہے مجھے روزانہ پیٹ بھر کے رزق دیتا تھا، آج میں یہاں سے تیرے دسترخوان پہ بھوکی جا رہی ہوں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے کہ غاروں میں، زمینوں میں، کیڑوں مکوڑوں کو، جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ خزانے تو میرے پاس ہیں، تمہیں کیا پتہ، تم کیا جانو، تم دے رہے ہو، تم لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ آج ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ آج آپ مخیر حضرات سے بولے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، تو وہ کریں گے بھی اور پھر احسان بھی جتائیں گے۔ آپ کیا طاقت ہے؟ آپ کی کوئی طاقت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے تو اس کا احسان ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سعادت مل گئی، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی کر سکتا ہے، فرشتوں کو بھی بھیج کے جو ہے وہ پورا کرا سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان بڑے بڑے ہم نے کروڑ پتی، ارب پتی دیکھے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ کھینچے تو بس محتاج ہو گئے، فٹ پاتھ کے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا رزق جو ہے وہ کھینچنے پہ آ جائے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے خزانے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جو دینے پہ آئے گا اور دے رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے رسول کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی یہ منافقوں کا حال بیان کیا۔ اچھا، پوری صورت منافقوں کے حالات پر اور جو ان کے کرتوت ہے، جو ان کے اعمال ہے، اس کے اوپر ہے۔ آخر میں یہ آخری آیت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اور یہ کئی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خطاب کیا ہے، کئی شوہر اور بیویوں کو مخاطب کیا اور کئی اولاد کو جو ہے مخاطب کیا، کئی والدین کو مخاطب کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں 28 سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، اچھا عربی میں زوج جس کی جمع ہے ازواج، ہم کہتے ہیں نا ازواج مطہرات، تو ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے۔ عربی میں میاں کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی زوج ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں۔ من ازواجکم، لیکن سب نہیں ہے، بعض ہے۔ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو تمہیں عمل سے روکتے ہیں، جو تمہیں حرام کھانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں، جو تمہیں سود کھانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں، جو تمہیں رشوت کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا پورا کرو، کہیں سے بھی لا کے دو۔ یہ ہوتا ہے نا کہ گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے، بھائی ہمیں تو یہ بھی چاہیے، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، یہ سہولت بھی ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں اے سی بھی ہونا چاہیے، کہیں سے بھی کرے آپ لا کے دیں۔
اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا، آدمی کا، مومن اور مسلمان کا ایمان جو ہے کبھی کبھار ڈگمگا جاتا ہے۔ اب وہ ایک دم سیدھے راستے پر جو چل رہا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلتے چلتے گھر والوں کی پریشر میں یا خاندان کی پریشر میں آ کے اس نے راستہ بدل دیا اور برائی کی طرف جو ہے ہو گیا، رشوت لینے لگا، چوری کرنے لگا، ڈاکے ڈالنے لگا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں، بعض شوہر اور تمہاری اولادیں بعض، یہ جو ہے تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم فاحذروہم، تو تم ان سے بچتے رہنا۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ منافقون کے اندر فرمائی، اور اس کے اندر ایک دلیل کے ساتھ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، یہاں پہ لفظ استعمال کیا دشمن کا نہیں، ہلاکت کا، کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے کہیں تم کو ہلاک نہ کر دے۔ ہلاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہلاک کرنے سے مراد یہ کہ یہ تمہارے ایمان کو ختم نہ کر دے، جس کی وجہ سے تمہاری آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہم آسائشیں استعمال کرتے ہیں اور جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کھلونوں کی طرح ہے کہ ہم اس کے اندر لگ جاتے ہیں تو دنیا سے دین سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر لگ کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہاں پہ ہے دین، اللہ کے دین سے تمہیں جو ہے غافل نہ کرتے۔ فاولئک هم الخاسرون، اور یہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہے، تمہارے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے۔ جیسے آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اگر اس کے اندر نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے تو کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ساری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ لگایا اور میں نے ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ تمہیں راستے سے ہٹاتے ہیں مال اور تمہاری اولاد، تو یہ تمہارا کیا ہے؟ تمہارے لیے گھاٹا ہے، یہ تمہارے ایمان کا اور تمہارے دین کا نقصان ہے۔ فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں کہ جو گھاٹے کے اندر ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دولت اور پیسہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو میں نے دیا، اور کب خرچ کرو؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، یعنی اتنی تمہارے پاس مہلت ہے کہ جب تک تمہاری آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اس وقت تک تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ بس وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب آ جائے گی موت اور آپ نے ابھی کچھ کام نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے دین پہ عمل نہیں کیا، تو کیا ہے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت اللہ تعالیٰ اور دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب وقت آ گیا تو اب اس کے بعد مہلت نہیں ہے، مہلت وہی تھی کہ جو تمہیں اس وقت تک ملی ہوئی تھی جب تک تمہاری آنکھ کھلی تھی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبردار کرتا ہے تمہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ حالات تو ہم نے تمہیں بتائے منافقون کے، لیکن ایمان والوں کو خطاب اس لیے کر رہے کہ تم وہ کام نہیں کرنا جو منافقین نے کیے۔ بس یہ سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ کو، جو آخری آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ اس آیت کا حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میری والدہ کے لیے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔